السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے تجارت میں منافع کی شرح اسلامی تناظر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، باہم ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے استعمال نہ کرو، البتہ تجارت کے ذریعے، باہمی رضامندی کے ذریعے ایک دوسرے کے مال سے استفادہ کر سکتے ہو۔ یہ آیت اس بات کی شہادت دیتی ہے اور ہمیں تجارتی میدان میں ایک اصول فراہم کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مال سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ تجارت معیشت کا اہم رکن ہے۔ تجارت کے ذریعے مال کی فراہمی ہوتی ہے، معیشت کا قیام، زندگی کا قیام، زندگی کی راحتوں کا، زندگی کی ضرورتوں کا، زندگی کے واجبات کا اور زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب اس پر منحصر ہے کہ ہمارے پاس مال ہو۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مال ہم صحیح طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے حاصل کریں، حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مال حرام ہو اس سے ہم جس قدر بھی استفادہ کریں گے، آقا رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ حرام مال سے جو گوشت پوست تیار ہو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، باہم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کورٹ نہ جاؤ اور جا کر کے وہاں غلط فیصلے نہ کراؤ۔ کسی کی جائیداد کو، کسی کے باغ کو، کسی کی دکان کو، کسی کے فرم کو اپنے نام کرنے کے لیے یا اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کورٹ کا سہارا لے کر، ججوں سے مل کر، رشوتیں دے کر اگر ہم حاصل بھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں جو بھی چاہیں کر لیں، جس طرح سے چاہیں کر لیں، جس انداز میں چاہیں کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمارے تقاضوں کو پورا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری تمام تر ضرورتوں کو فراہم کر دیا ہے، وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ مالک ہماری ایک ایک جذبے سے واقف ہے، وہ ہمارے اندرون سے واقف ہے، وہ ہمارے تخیلات سے واقف ہے، ہمارے تصورات سے واقف ہے، ہمارے شعور اور آگہی کی تمام تر نشیب و فراز سے وہ واقف ہے۔ لہذا اس مالک کے حضور میں ہم کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں، ہر چیز اوپن۔ لہذا ہماری وفات کے بعد، مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد
ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کا اسکرین آ جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ عز و جل سورہ کہف میں فرما رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے سامنے پائیں گے. رات کی تاریکی میں کیا کیا ہے، دن کی روشنی میں کیا کیا ہے، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کے کیا کیا ہے، اجتماعی زندگی میں کیا کیا ہے، انفرادی زندگی میں انہوں نے کیا 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 ہے. ایک ایک چیز اسکرین پہ آ جائے گی اور اس کو خود دیکھ کر کے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس یہ آخری بات ہے، پھر یہ پلٹ کر کے ہمارے سامنے یہ چیز آنے والی نہیں ہے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ بابر بعیش کوس کی عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا ہے بس فائدہ اٹھا لو، مزے اڑا لو، جیسے چاہو پیسے حاصل کر لو، اس لیے کہ پیسے کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے. پیسے کی اہم ضرورت ہے. پیسے کو اللہ نے قیاما للناس قرار دیا ہے. ہمیں کھڑا کرتا ہے یہ پیسہ، ہمیں اٹھاتا ہے یہ پیسہ، ہمیں زندگی کی رونقیں عطا کرتا ہے یہ پیسہ، ہمارے لیے بہت سی ضرورتیں فراہم کرتا ہے یہ پیسہ. پیسہ اگر نہیں لباس ہم تیار نہیں کر سکتے، پیسہ اگر نہیں ہے تو افطاری کا سامان ہم نہیں کر سکتے، پیسہ اگر نہیں ہے تو ہم حج کو نہیں جا سکتے، پیسہ اگر نہیں ہے تو ہم یہاں تک کہ کفن نہیں دے سکتے، پیسہ اگر نہیں ہے تو ہم صدقات و خیرات نہیں کر سکتے. تو پیسہ ہماری زندگی کی تمام تر راہوں پہ، تمام تر تقاضوں پہ، تمام تر ضرورتوں پہ، تمام تر واجبات کو اپنے جلو میں لیے ہوا ہے. تو پیسہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. لہذا اس پیسے کے تعلق سے ہمیں بڑا باشعور رہنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو باہمی تراضی کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ، خرید و فروخت کے ذریعے، بیع و شراء کے ذریعے تم ایک دوسرے کے مال سے، پیسے سے استفادہ کر سکتے ہو. تجارت اسلام کا، اسلامی معیشت کا اہم رکن ہے. تجارت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی تشریف لے آئے اور ہجرت کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات ایک دوسرے انصاری صحابی سے کر دی، یعنی بھائی ان کو قرار دیا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں. جب وہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مکان ہمارا ہے، اس میں آدھا آپ کے لیے، یہ باغ ہمارا ہے، اس میں آدھا آپ کے لیے، یہ جائیداد ہماری ہے، اس میں آدھا آپ کے لیے، اس لیے کہ ہمارے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا بھائی بنا دیا ہے، تو ہر چیز میں آپ آدھے. یہاں تک کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیجیے. ان صحابی نے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ تو مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے، بازار بتا دیجئے کہ مدینہ منورہ کا بازار کہاں ہے. انہوں نے راستہ بتا دیا، مارکیٹ لے جا کر کے دکھا دیا، اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی تجارت شروع کی. اور اس مائکرو تجارت کے ذریعے وہ مدینہ منورہ کے متمول ترین انسان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا فرمائی. یہاں تک کہ ایک روز آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر عطر کے نشانات ہیں، وہ عطر جو شادی کے موقع پہ لگایا جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میں نے شادی کی ہے. کہا کس سے کی؟ کہا ایک انصاری عورت سے میں نے شادی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی. ایک صحابی بہت پریشان تھے، معاشی حالت ان کی بہت خراب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اللہم بارک لامتی فی بکورها. اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما. صبح سویرے اٹھ کر کے جو کام کیا جائے، صبح سویرے جس کام میں لگا جائے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. ان صحابی نے یہ سنا اور کہا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو جو کام علی الصبا ہوگا اس میں برکت ہو کر کے رہے گی. لہذا اسکرپ کا کام انہوں نے شروع کیا. کوڑے پہ جا کر کے وہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کو اٹھانا شروع کیا. اس اسکرپ کے کام سے ان کو اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہو لینا. ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر آپ کی اس ترقی کا سبب کیا ہے،
انہوں نے یہی حدیث سنائی، یہی دعا سنائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں تو برکت عطا فرما۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم سوتے رہتے ہیں، رات کے 2 بجے تک تو جاگیں گے لیکن دن کے 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ لہذا صبح کا وقت جو رحمت کا ہے، برکت کا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے کا ہے، وہ سب ہم سو کر کے گزار دیتے ہیں۔ لہذا آج بڑی بڑی تجارتیں ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، لیکن معیشت کا حال یہ ہے، بے برکتی کا حال اس میں یہ ہے کہ ہمیں تسلی نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، دل جمعی نہیں ہے، ہر طرف پریشانیوں کا ایک دور دورہ ہے۔ بہرکیف اسلام نے معیشت پہ خصوصی توجہ دی ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے تجارت میں منافع کی کوئی شرح متعین کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اسلام نے تجارت کے تعلق سے یہاں تک کہا ہے کہ دیکھو جمعے کی نماز پڑھ لیا کرو اور جب نماز پوری ہو جائے تو تم تجارت میں لگ جاؤ۔ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف تجارت ہے۔ عبادت عبادت ہے، نماز عبادت ہے اور تجارت بھی عبادت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے منافع کو فضل قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ تو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لیا مسجد میں، امام کا خطبہ سن لیا، اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو گئے، اب جاؤ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس طرح تم نے نماز میں دھوکہ دہی نہیں کی ہے، جس طرح اللہ کے حضور میں مخلص ہو کے کھڑے ہوئے، ایسی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جعل نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی ایسی کاروائی نہ کرنا جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ اللہ نے تجارت کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حج جیسی عبادت جس میں انسان کا لباس اتر جاتا ہے، 2 چادریں کفنی پہن کر کے وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جاؤ تو اپنے پاس توشہ لے کر کے جاؤ، اپنی ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، دریوزہ گری نہ کرنا، کشکول گدائی لے کے نہ جانا۔ کشکول گدائی کہ ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اب کھانے کے لیے نہیں، ہم مانگ رہے ہیں اور حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ لے کر کے جاؤ۔ سب سے بہتر توشہ یہ ہے کہ ہم بچیں مانگنے سے، ہم بچیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے، بچیں ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہو کر دوسروں کی طرف متوجہ ہونے سے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ حج میں تم گئے ہو، عمرہ کر لیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، ابھی حج کا احرام باندھنے میں 4 روز 5 روز 10 روز باقی ہیں، یہ 10 روز تم تجارت میں لگا دو، کچھ خرید و فروخت میں لگا دو، کچھ فائدہ اٹھا لو، کچھ جاتے ہوئے اپنے یہاں کا پروڈکٹ لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے تم نے فروخت کر دیا، وہاں سے کچھ خریدا اور اس کو لگایا اور اس کو بیچ دیا اور اس اثنا میں کچھ فائدہ اٹھا لیا، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تجارت کے تعلق سے اسلام کیسا توسع رکھتا ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ خاص حج کے لیے گیا ہے، اللہ کے گھر گیا ہے اور زندگی میں یہ فریضہ ایک ہی دفعہ ادا کرنا ہے، اس موقع پر بھی اگر اس کے پاس موقع ہے تو وہ تجارت کر سکتا ہے۔ ناظرین، وقفہ ختم ہو چکا ہے، اس بریک کے بعد ہم آپ سے مخاطب ہیں، اپنی گفتگو آپ سے جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ تاجر تو ایسے بھی ہیں دوسرے کہ وہ صاحب پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، وہ امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، چین جا رہے ہیں، خلیجی ممالک کو جا رہے ہیں، لہذا جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اسلام اس پہ کوئی روک نہیں لگاتا، بلکہ وہ بڑے مادحانہ انداز میں
اس کو بیان کر رہا ہے کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ایک طرف تو وہ ہیں جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، روئے زمین میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں نہ سپاسی اور نہ ہنجاری اور حکم عدولی کے افراد موجود ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ان کو حق پر گامزن کرنے کے لیے، اور ایک یہ ہے جو مال و معیشت کے خاطر سفر کر رہے ہیں تاکہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو۔ تو آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسلام میں تجارت کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسلام نے کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کی جو چیزیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، کوئی ایک شرح، کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ 2% شرح ہونی چاہیے، 3% فائدہ اٹھانا چاہیے، 4% اس میں جو ہے منافع لینا چاہیے، نہیں۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو ہم بنیادی ضرورتوں میں شامل کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو ہم لگژری سمجھتے ہیں، سامان تعیش سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو ہمیں ہر آن ہر وقت ضرورت ہے، اور کچھ وہ ہیں جن زندگی میں ایک دفعہ 2 دفعہ، سال میں 1 آدھ دفعہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں میں شرح کا معیار ایک ہو یہ مشکل ہو جائے، اس لیے شریعت نے کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اخلاق کو معیار بنایا ہے کہ ہمیشہ ایک تاجر کو اپنے اخلاق کے ذریعے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کتنی شرح منافع کی ہو، تاکہ دوسروں کے لیے استحصال کا راستہ اس کے ذریعے نہ کھلنے پائے اور دوسروں کا کام بھی چل جائے، فائدہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تجارت کی ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے شام تجارتی قافلے میں شریک ہو کر کے آپ نے تجارت کی، اور اس تجارت میں سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، تو اتنے منافع کے ساتھ آپ واپس آئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لے کر کے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایسا فائدہ تو کسی نے آج تک نہیں دیا، لہذا وہ اس قدر آپ سے قریب ہوئیں کہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، ان کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کو قبول کیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔ آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی نسبت، اور ایسی نسبت جس پہ تمام نسبتیں نثار، تمام نسبتیں اس کے سامنے ہیچ، اس نسبت کا محرک کیا ہے؟ تجارت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی سے نسبت تجارت کے ذریعے ہو سکتی ہے تو نبی سے نسبت قائم ہو جائے تو اللہ سے نسبت بھی قائم ہو سکتی ہے، اور انسان دارین کی سعادتوں سے بہرور ہو سکتا ہے۔ تو ایک تاجر بڑا مبارک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین یبعث یوم القیامہ عن النبیین والصدیقین والشہداء، ایک تاجر قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ امین ہو، سچا ہو۔ حضرات شرح کیا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کو 1 دینار دیا اور کہا کہ جا کر کے بکری خرید کر کے لے آؤ۔ حضرت عروہ بکری خریدنے گئے اور 1 دینار میں 2 بکری خرید لی انہوں نے، اور خرید کر کے لے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک اور صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ 1 بکری بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں تیار ہیں بیچنے کے لیے۔ تو انہوں نے 1 بکری 1 دینار میں خرید لی۔ حضرت عروہ کو اللہ کے رسول نے 1 دینار دیا تھا، انہوں نے 2 بکری خریدی۔ راستے میں ایک صاحب نے 1 دینار میں 1 بکری خرید لی، تو 1 دینار ہاتھ میں اور 1 بکری بھی ہاتھ میں۔ جب حضور کی خدمت عالیہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا کہ یہ کیا، بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تجارت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 100% منافع حاصل ہوا اس میں، 100%، یعنی بکری بھی مل رہی ہے